وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بحد لامتناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو خوبصورت مہینہ، خوبصورت لمحات اور مقدس گھر میں بیٹھنا اور مقدس مجلس اللہ رب العزت نے درس قرآن کی حدیث کی نصیب فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی کامل برکات نصیب فرمائے۔ حج کے بارے میں، حج کے فرائض کے بارے میں اور حج کی اقسام آپ نے سماعت کی ہیں، کس پر حج فرض ہوتا ہے یہ بھی سماعت کی، اور پھر مقصود کیا ہے حج کا، اس سے کیا کیا چار چیزیں کل میں نے آپ کو عرض کی تھیں۔ مقصود حج کیا ہے؟ آج جو ہے حج کے دوران کن کن چیزوں سے بچنا ہے اور کس کس چیز کو اختیار کرنا ہے۔ مقصود کا تو معلوم ہو گیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ میں انسان کی کتنی قدر کرتا ہوں، اور دوسرا اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف کی تاکہ پریکٹس ہو جائے۔ بندہ کعبے کے سامنے جاتا ہے تو زندگی ساری چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ یہ بیت اللہ اس کا گھر ہے، وہ خود سامنے ہوگا اپنی شان کے لائق۔ اس سے یہ ایک تعلیم دینا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے تعلیم عطا فرمائی، اور انسان کی ادا، سانس، بیٹھنا اٹھنا، ہر لمحہ ہنسنا رونا، اگر وہ اس کے اندر اللہ کی رضا ہو تو اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ مسکرانا اسلام میں مسکرانا صدقہ ہے۔ خوف خدا سے رونا تمام جہان سے افضل ہے اس کا ایک آنسو۔ اس طرح چل کر اللہ کے فرائض و احکام اور جہاد ادا کرنے کے لیے جانا، اللہ کو وہ نشان ساری کائنات سے زیادہ پیارے ہیں۔ پاؤں کے نشان کا لگنا تو ظاہر ہے، پھر آہیں بھرنا رونا یہ تو پھر الگ بات ہے نا۔ مشقت برداشت کرنا، تکلیف برداشت کرنا۔ اسلام میں مسلمان کو بخار بھی آ جائے، اللہ اس کے بدلے ایک دن اور ایک رات بخار رہے تو اس طرح گناہ معاف کر دیتا جس اس کو ماں نے ابھی جنا ہے۔ یعنی اسلام میں ہر چیز کی، ہر تکلیف پر، ہر مشقت پر، ہر خوشی پر بھی اجر ہے۔ آپ مسکرائے، کسی کو دیکھ کر مسکرائے تو تب بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو حج بھی ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں کس طرح قدر کروں۔ اب جو ہے حج کے دوران کچھ چیزیں وہ یہ ہیں کہ فرمایا، ایک تو حج معلوم ہے، مہینے جو ہے حج کا جو مہینہ ہے وہ معلوم ہے کہ کس مہینے میں حج کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے یہاں کچھ چیزوں سے روکا گیا، وہ ہے رفث، فسوق اور جدال۔ یہ تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ حج کے دوران جو حج کرتا ہے رفث بھی نہیں کرے گا، فسوق بھی نہیں کرے گا، جدال بھی نہیں کرے گا۔ رفث کسے کہتے ہیں؟ رفث کہتے ہیں اپنی بیوی کے پاس چلے جانا یا بیوی کے ساتھ اس طرح کا کلام کرنا، دونوں چیز رفث میں آ جاتی ہیں۔ یعنی اپنی بیوی کے پاس چلے جانا یا اس طرح کا لذت والا، اس طرح کا شہوت والا کلام کرنا، مزاح کرنا، یہ منع ہے۔ اس دوران نہ پاس جا سکتا ہے بندہ حج کے اس نے احرام باندھ لیا، اور نہ ہی وہ اس سے اس طرح کا کلام کر سکتا ہے، کلام بھی نہیں کر سکتا۔ اور فسق مراد یہ ہے کہ انسان کسی بھی برائی سے اس نے بچنا ہے، کوئی بھی برائی ہو اس نے بچنا ہے۔ اور جدال کہتے ہیں یہ اکثر ساتھ نوکر ہوتے ہیں، ساتھ دوست ہوتے ہیں، روٹی لیٹ ہو گئی، کھانا لیٹ ہو گیا، وہ کہیں گم ہو گیا، ہاں جی آگے پیچھے ہو گیا تو اس سے غصہ کرنا، خادمین سے، اپنے ساتھیوں سے، یہ بھی منع ہے۔ وہاں بالکل ایسے ہو جانا ہے جیسے آپ کو کسی نے باندھ دیا ہے، جو مرضی کوئی کر رہا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ آپ جو ہے بس یہ سمجھیں کہ آپ کسی کے ہاتھ میں ہیں، جہاں چاہے وہ بٹھائے، جہاں چاہے وہ اٹھائے۔ تو جدال بھی دوران حج اللہ نے منع فرما دیا۔ اور یہ فسق، رفث اور جدال سے بچ کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بس تم نے کیا کرنا ہے، بجائے فسق کے تم نے تقوی کو اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے، بجائے جھگڑے کے اخلاق حمیدہ، اچھا اخلاق برتنا ہے، اچھا اخلاق جو ہے نا وہ برتنا ہے۔ وہاں ہوتا ہے چھوٹے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، لوگوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ نے کنارہ کشی کرنی ہے، کسی سے کوئی بات ایسی نہیں کرنی جس میں جھگڑا ہو جائے۔
اور دوسرا اللہ رب العزت نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ یمنی لوگ وہ حج کو جاتے تو وہ یہ سوچتے کہ ہم توکل والے ہیں، گھر سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے، راستے سے مانگتے شانگتے چلتے پھرتے، اور وہ کیا کرتے اس طرح سے پھر جا کے وہاں بھی مانگتے، اور جو نیک ہوتے سو ہوتے چلو مانگنے تک رہتے، اور جو نیک نہ ہوتے پھر نہ ساتھ والے حاجیوں کی چیزیں بھی اٹھا لیتے۔ اب تو گئے تو اسے تقویٰ کر کے بھی ہم نے کچھ گھر سے لیا نہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس سے کوئی برائیاں ظاہر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بھائی نہیں، حج کے لیے بھی زاد راہ ضروری ہے، یہی توکل ہے۔ تم نے اپنے گھر سے سارا سامان لے کے جانا ہے، اپنی چیزیں گھر سے لے کے جانی ہے، تو زاد راہ لے کے جانا یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ عقل والے جو ہیں نا، عقل والے ان کے لیے یہ میری بڑی بات ہے۔ عقل والا آدمی، حیا والا آدمی، عزت والا آدمی تو کیا کر مانگ سکتا کسی سے؟ اس کے لیے تو بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اس کے اوپر۔ اس طرح سے کہیں جملہ بھی بول بیٹھے تو اس کو بعد میں وہ جملہ ستاتا رہتا ہے، یار یہ میرے منہ سے جملہ کیوں نکلا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا صاحب عقل جو لوگ ہیں، تو عقل ہے ہی، عقل کا تقاضا ہے خوف خدا۔ اگر خوف خدا نہیں ہے تو اس کا عقل نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ نے دو چیزیں پیدا کی، عقل اور خواہش۔ عقل اللہ نے فرشتوں کو دے دی، خواہش جانوروں کو دے دی۔ جانور نہیں دیکھتا کون کون سا ہے، فرشتے سارا کچھ کرتے ہیں، نیکی برائی کرتے ہی نہیں، عقل ہے، خواہش ہے ہی کوئی نہ۔ اور انسان کو خواہش بھی دے دی، عقل بھی دے دی، یہ دونوں چیزیں عطا فرما دیں۔ ان دونوں کا تقابل رہتا ہے۔ یہ عقل تو کہتی ہے کہ اللہ اللہ ہے، اسی کی ماننی چاہیے، لیکن شہوت و جو خواہش ہے یہ غالب آ کر عقل کو مفقود کر دیتی ہے، حتیٰ کہ عقل کو پتہ ہوتا ہے یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا رزلٹ بڑا غلط ہے۔ کسی نے قتل کر دیا تو اس کو پتہ نہیں ہے میں نے جیل میں جانا ہے، میرے اوپر مصیبت کھڑی ہوگی، اس کو سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کی خواہش، وہ اس کی طبع معاملہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ گالی گلوچ کرنا، غصہ کرنا، جیسے کہ طلاق دے دی جاتی ہے کہ انسان اس قدر وہ جو ہے اپنی خواہشات پر اتر آتا ہے کہ انسان پھر بعد میں پچھتاتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی نہ کوئی۔ اس لیے سردار تھا ابو جہل، لیکن سمجھ لیں کہ وہ کیا تھا، بے عقل، اور غلام تھا بلال، سب سے بڑا عقل والا۔ یہ ہے عقل کا فیصلہ جو ہے وہ دین کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کو اللہ نے دین دے دیا، نماز دے دی، قرآن پاک دے دیا، اس کو یہ جہان میں دیکھیے ہماری مرتے ہی اسلام کیسی تربیت اور کیسی تعلیم ہے۔ آتے ہی فوراً مولوی صاحب کو بلاؤ جی اذان دے اذان دے اذان دے، سجے کان اذان تے کھبے اقامت۔ آپ بھی کبھی دینا چاہیں تو اس طرح دینی ہے، دائیں کان میں اذان دینی ہے، بائیں میں اقامت کہنی ہے۔ اذان یہی عام دینی ہے، فجر والی نہیں۔ عام جو اذان ہے صلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھی، بھلے فجر کے ٹائم ہو، صرف اذان دینی ہے۔ دائیں کان میں اذان 2-3 مرتبہ بھی دے سکتے ہیں برکت کے لیے۔ دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت، بس اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہوگی۔ اب زیادہ سے زیادہ امام صاحب کہے گا صف سیدھی کرو اور اللہ اکبر کہیں، اتنی زندگی ہے بندے کی۔ اس لیے جنازے میں نہ ہی تکبیر ہے نہ ہی اقامت ہے، اتنی زندگی ہے، بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے، امام تھوڑا سا ٹائم دے دیتا ہے، صفیں درست کرو بھائی، موبائل بند کر لو، بس اتنی سی زندگی ہے بندے کی۔ اور انسان نہ جانے کیا کیا اس دنیا کے لیے بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کیا فکریں کیا سوچیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، زندگی بہت قلیل ہے، جو سو گزر گئے۔ تو اس لیے حدیث پاک کا خلاصہ ہے، پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن عیش و عشرت میں صحت کے ساتھ زندگی گزارنے والا گنہگار، اللہ کا نافرمان، اسے اللہ جہنم میں ایک غوطہ دے کر باہر نکال کے پوچھے گا، بتا تیری عیش و عشرت، تیری فرحت و سرور، دنیا میں تیری جاہ و عزت و رفعت و مقام و مرتبت و منزلت کیسی تھی؟ وہ کہے گا تھی ہی نہیں، اتنی سخت عذاب ہے، سب کچھ بھول گیا ہے۔ تکلیف میں مشقت میں رہنے والے حضرت سمیہ جو کہ شہید ہوگی مکے میں ہی، ہاں جی، حضرت سمیہ ہماری بہن ہے اور ان کو مار مار کے کفار نے شہید کر دیا تھا۔ حضرت عمار کے جو والد ہیں حضرت یاسر، یہ بھی وہیں شہید ہوئے بیٹے کے سامنے، دردوں سے چلے گئے، تکلیفوں میں گئے۔ غلام قوم غلامی سمجھتے تھے وہ، اور انہوں نے بڑی تکلیفیں دی، مار 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 کے تکلیفیں دے 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 کے، جس طرح بلال سے کرتے تھے۔
اس طرح سے کیا. دنیا سے چلے گئے، وہ تکلیفوں میں گئے، مشقتوں میں گئے. بات سنی، آپ کسی کو نیکی کا کہیں گے وہ بات کرے گا، نماز پڑھیں گے بات کرے گا، قرآن پڑھیں گے بات کرے گا. مسلمانوں کو باتیں کرتے ہیں. نیکی کرنے والے کو اس وقت داد بہت کم دی جاتی ہے. تو جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہو تجھے مصیبت تکلیف رہی ہے، مسائل میں رہے ہو مسلمان ہو. اس وقت مسلمانوں پر تھوڑی تکلیف ہے. سوچیں نا ذرا، ہمیں یہ تھوڑا درد ہے غزہ کے جو ہم دکھ دیکھ رہے ہیں. یہ کلیجہ بیر کو آتا ہے، بندہ دیکھ نہیں سکتا. روتا ہے تو رونا بند نہیں ہوتا، یا پھر رونا آتا ہی نہیں ہے، اس قدر درد ہوتا ہے بندے کے اندر. اور بعض کے ایمان جن کے کمزور ہیں وہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ تو بڑے ایمان والے ہیں لوگ، غزہ کے لوگ بڑے ایمان والے ہیں، وہ بڑے پختہ جن کے ساتھ بیت رہی ہے وہ بڑے ایمان والے لوگ ہیں. لیکن ہمارے ہاں لوگ تو اس طرح سے وہ جا کے ایک غوطہ اللہ تعالیٰ دے گا جنت میں، ایسے سیر کر کے رب نے فرمایا سنا میرے بندے کیسی تکلیفیں ہوئی تجھے جہان میں. کہے گا یا اللہ ہوئی ہی نہیں. کیوں؟ فرمایا سرور ہی اتنا آیا، سب کچھ بھول گیا. ہوتا ہے نا بعض دفعہ سرور ایسا آتا ہے بندے کو، دوست کے ساتھ ہوتا ہے تو تکلیفیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایڈی اچھائی کرتا ہے بندہ سارا کچھ ہی بھول جاتا ہے. ہاں جی، اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ قیامت کے دن ہوگا. تو یہ زندگی ہے جی. مسلمان کو تو چاہیے، یہاں ہم نے اس لیے تجارت کو مضبوط کرنا ہے، اس سے بھی اسلام مضبوط ہوگا. اپنی تجارتوں کو مضبوط بھی اس لیے کرنا ہے، اپنی صحت بھی اس لیے رکھنی ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، جہاد کریں گے، اور لوگوں کے ساتھ اخلاق بھی اس لیے برتنا ہے. اولاد کو اس لیے پڑھانا ہے کہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. بیویوں کے اخراجات اس لیے بیوی کے اٹھانے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض عائد کیا ہے. اور غربا کو اس لیے، غربا کو ڈھونڈ کے دینی ہے زکوٰۃ، تلاش کر کے. ایرے ویرے غیرے نتھو خیرے کو نہیں دینی زکوٰۃ. یہ جتنے ہیں یہ سارے مستحقین زکوٰۃ نہیں ہیں، یہ صاحب نصاب ہوتے ہیں. گاڑیوں پہ تشریف لاتے ہیں، رکشے پہ یہاں اترتے ہیں، اسپیشل رکشے پہ مانگ کر پھر رکشے پہ بیٹھتے ہیں. بعض لوگوں کی گاڑیاں ادھر کھڑی ہوتی ہیں، وہ آپ سے مانگ کے پھر چلے جاتے ہیں. آپ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، وہ اللہ کی پناہ ہے. اس لیے ان منگتوں کو نہیں دے، مانگنے والوں کو نہیں دے. کوئی بھی ہو یار، میرا تجربہ ہو گیا ایسا. پچھلے ہفتے ایک ایسا میرے ساتھ اس نے ایک بندے نے کھیلا گیم، میں حیران ہو گیا. میں پریشانی ہے یار، کیسی دنیا ہے. یعنی وہ شاید اب سن بھی لے، آ کے میرے پاس کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا میں نے کچھ نہیں مانگنا، میں پیسے کے لیے آیا ہی نہیں ہوں. بڑی درد کی بات کی، بڑے دلائل پوچھے، میں نے سب کچھ دیا. ہاں پھر بھی میرے جو چاند دوست ہم درس پہ تھے تو ساتھ دوست بھی بیٹھ گئے، ان کو میں نے کہا میں بھی خدمت کرتا ہوں، آپ بھی کر دیں یار، سنت ہے، حضور کرتے تھے جو ایمان لاتا تھا. تو پھر بھی 10-15 ہزار اس کا اسے نہیں ہو گیا. دوستوں نے 2-3 ہزار نکال کے دے دیا. وہ کہتا تھا میں آ جاؤں گا، موبائل بند ہے یہ وہ فلاں. 2-2.5 مہینے کے بعد پھر آئے. او صاحب بڑا، آپ خواب میں بھی آئے تھے تو مجھے بڑا یاد کر رہے تھے. تو اس نے ایسی جناب زبردست قسم کی گفتگو کی. پھر میں مطمئن ہو گیا. اس نے کہا میری فیملی بھی جو ہے نا، میری بیوی میں نے شادی کرنی ہے وہ بھی اسلام لانے والی ہے، میرا بہنوئی بھی، میری بہن بھی، وہ بھی اسلام لا چکے ہیں. میں ان کو لے کے آنا آپ کے پاس کلمہ پڑھیں. میں اور خوش ہو گیا. بھائی اسلام بندہ لا رہا ہو تو اس سے بڑی کون سی خوشی ہو سکتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اس نے کہا اس دن بھی آپ نے زحمت کیا، آپ کو میں نے روکا بھی تھا، آپ نے اعلان نہیں کرنا. تو میں نے کہا بس وہ تو میں نے ایک سنت سمجھ کے حضور کرتے تھے کیا ہے. تو ساری باتیں میں نے کہا چلو آپ کل 9 بجے آنا، ہم آپ کا ناشتہ بھی بنائیں گے. مسلمان بھائی ہیں آپ، میرے بھائی ہیں. آپ کو کوئی اگر مسئلہ بنے گا تو ہم، میرے دوست ایسے ہیں، اچھی جگہ ہو تو وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کہیں اچھی جگہ ان کو کہہ بھی دیں تو اعتماد کرتے ہیں، وہ آپ کی خدمت کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھبرانا نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے 9 بجے. اس نے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا. اس نے کہا او پیسے بھول گئے ہم. تو میں نے پھر بھی دیکھیں کیسی بات ہے، شرمندگی اتنی ہوئی. اتنی دیر اس سے گفتگو کی تھی تو پتہ نہیں مجھے یاد نہیں، 700 یا 900 روپے اس کو پھر میں نے دیا اپنی جیب سے. وہ 9 بجے والا ناشتہ بھی گیا اور وہ بھی گیا. میں رمضان سے پہلے کی بات ہے. میں نے اللہ سے کہا، میں نے کہا یا اللہ یہ کتنے قابل لوگ ہیں بھائی، کتنی زبردست قسم کی انہوں نے PhD کی ہوئی ہے، حالانکہ میں ان سے بڑا بچتا ہوں. حیران ہو گیا میں، اتنا حیران ہو گیا. اچھا اس نے ایسی گیم ڈالی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سامنے بیٹھ کے نا میں ذکر کر رہا تھا. اس نے کہا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ دل میں کر رہا تھا. میرے خیال میں اس کو ذکر محسوس ہوا ہے. تو اگرچہ کافر آخر محسوس ہو ہی جاتا ہے نا اس کو. میں نے کہا دل میں اللہ اللہ کیا تھا. اس نے کہا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ظاہر ہے ہم تو اکیلے میں بیٹھے تو ذکر ہی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں اس پہ مطمئن ہو گیا. بہرحال ہم بہت پیچھے ہیں ان مانگنے والوں سے، ہم کو 1 صدی پیچھے ہیں. یہ 1 صدی آگے ہم سے. ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ انگریز آگے ہے، نا 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 نا. انگریز 1 صدی ان سے پیچھے ہے.
یہ 1 صدیوں سے آگے ہیں، اتنے ایڈوانس چلتے ہیں، تو ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ انسان کو کہیں ترس آ جائے، آخر مومن ہے نا، کہیں نہ کہیں دکھ درد آ جاتا ہے، بندہ سوچتا ہے یار ممکن ہے یار ایویں نہ ایویں نہ، لیکن اللہ کی پناہ ہے۔ تو اس لیے جی اللہ کے نام پہ دینا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا صاحب تقوی آدمی کو لقمہ دینا ہے اپنا، اپنے بہن بھائیوں میں سے بھی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو اس کو دیں جو نمازی ہے، یہ میرے آقا کی حدیث ہے۔ صاحب تقوی ان کو افضلیت ان کو دیں، جب نہ ہو تو پھر ظاہر ہے پھر رشتہ دار ہے، پھر نہیں بھی پڑتا تو پھر اس کا حق ہے، اس کو آپ نے دینا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ بہت پڑھی لکھی قوم ہے جناب، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ظلم یہ ہے یار، جو غریب لوگ ہیں نا ان تک ان کا حق نہیں پہنچتا، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں، ان جیسا کوئی ظالم نہیں ہے۔ ایک غریب ہسپتال میں تڑپ رہا ہے، اس کی بہن آ کے یہاں اعلان کرے، ہم مانیں گے اس کی؟ سچی سچی دل سے بتائیں، کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اب بتائیں اگر اس کی بہن ایسے ہوئی تو وہ کیسا درد واپس لے کے جائے گی، کتنا بڑا ظلم کیا اس نے کہ ہم دردیاں لوگوں کے ان مانگنے والوں نے چھین لی ہیں، ہم دردی جو اسلام کی وجہ سے وہ چھین لی ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی ظالم قوم ہے، اللہ ان سے پناہ۔ اور ہدایت، ان کو تبلیغ بھی کرے تو یہ سے لڑ پڑتے ہیں، ان کو نصیحت کرنا شروع کریں تو یہ کہتے ہیں اللہ کرے میرے ورگا، تو آپ وہ کہتے ہیں میرے ورگا ہو جائے، بندہ ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا جی لیسا علیکم جناح، جناح کا معنی ہے حرج، یعنی نہیں ہے تمہارے اوپر حرج، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا فضل، من ربکم، اپنے رب کا، فرمایا اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، نہیں ہے تمہاری اور تھی نا جی، الحج اشہر معلومات، حج یہاں فرمایا چند معلوم مہینے ہیں، حج کیا ہے جی؟ چند معلوم مہینے ہیں، وہ جو مہینے آخر میں ہیں حج کے دن۔ فمن فرض فیہن، جس شخص پر فرض ہوا وہ حج ان دنوں میں، ان مہینوں میں، فیہن ان مہینوں میں، ہن اس لیے ہے کہ معلومات مؤنث ہے، اس کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، تو جس پر فرض ہوا فیہن ان مہینوں میں حج، فلا رفث، رفث نہیں ہے۔ رفث سمجھ گئے نا، بیوی سے حق زوجیت ادا کرنا یا وہ کلام کرنا، دونوں چیزیں ناجائز ہونا۔ ولا فسوق، اور گناہ کرنا، کوئی بھی گناہ جائز نہیں ہے۔ ولا جدال، اور نہ ہی جھگڑا، یہ سمجھ لیں گھر میں بے برکتی کا اعلیٰ قسم کا سبب، خطرناک قسم کا سبب اچھے گھروں میں جھگڑا ہے۔ یہ جھگڑے کو عام نہ سمجھنا، بات پہ جھگڑ پڑنا یہ بہت برا کام ہے، اسے بچنا چاہیے۔ شب قدر بتا دی گئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے، دو آپس میں بندے جھگڑ رہے تھے، حضور نے فرمایا اللہ نے اٹھا لی ہے تمہاری وجہ سے۔ بتاؤ، لڑ تو اور رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے آ رہے تھے صحابہ کو بتانے، اللہ نے وہ اٹھا لی۔ اب حضور نے فرمایا 5 راتوں میں تلاش کرو۔ یعنی جھگڑا اتنا بے برکت چیز ہے، اور پاکیزہ زمانے میں اتنا بے برکت ہے، تو اکثر جس گھر میں جھگڑا ہوتا ہے جتنا مرضی ان کے ہاں رزق ہو، اطمینان نہیں ہوتا، اس سے بچنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے اخلاق، معافی، درگزر، گھر سے ابتدا کریں، معافی دیں، مسکرائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، اپنے معاملات کو درستگی کی طرف لے جائیں، اخلاق حمیدہ کی طرف ضرور غور رکھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جدال حج میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، صرف رفث تو جائز ہے، رفث تو عام طور پہ روزے کے علاوہ بھی جائز ہے، رفث تو جائز ہے، رفث روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ بیٹھ جانا بھی جائز ہے، لیکن وہ حج میں رفث بھی، تو لیکن عام طور پہ رفث جائز ہے، لیکن باقی فسوق اور جدال جو ہے وہ ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اللہ اکبر، کیسا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ برا بھلا کہہ رہا تھا، حضور تشریف لائے، حضور چپ کر کے کھڑے رہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر چپ رہے، آخر اس کو جواب دیا تو حضور چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے سوچا جب مجھے وہ برا بھلا کہہ رہا تھا تو حضور تشریف فرماتے، جب میں نے جواب دیا تو حضور چلے گئے، میں جا کے پوچھتا ہوں، جا کے پوچھا یا رسول اللہ ناراضگی ہوگی، اس طرح ہوا؟ حضور نے فرمایا جس وقت وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا،
میں دیکھ رہا تھا، جب تو نے بولا تو فرشتہ چلا گیا تو میں بھی چلا گیا۔ کیسی بات ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا روزے دار اگر کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ بڑا عشق کا جملہ ہے، محبت کا جملہ، عشق کا جملہ۔ کیسا جملہ ہے، زبردست۔ اور بندہ اگر اس پہ پہرا دے دے تو کیا بات ہے، ہاں جی، پھر روزے کی برکتیں ہی برکتیں ہوں جی۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لو، فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تقوی، زاد راہ یعنی وہ جو سامان حج، سفر حج جو ضرورت ہو، فرما وہ تقوی ہے۔ یہاں بھی حج کے لیے زاد راہ تقوی ہے، قبر کے لیے بھی زاد راہ تقوی ہے۔ ہرگز بے عملی کی وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے رحمت کے سبب، ہم نے جانا ہے رحمت کے سبب ہوگی، ایک آیت کوئی نہیں دکھا سکتا، ایک حدیث کا ٹکڑا کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اللہ نے کسی گناہ گار پر گناہ کی وجہ سے رحمت فرمائی ہو۔ یہ کتنے بڑا جرم ہے۔ کہتے ہیں ہم نے تو جانا اپنی رحمت کی سبب سے، نیکیوں سبب جانا ہی نہیں ہے۔ بھائی نیکی کے سبب ہی تو رحمت ہونی ہے، جانا ہم نے رحمت کی سبب سے ہے، لیکن رحمت کے سبب سے ہے، یہ بڑی وجہ ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے اس جگہ پہ غلطی کر کے اس طرح کی نعتیں لکھ دی، منقبتیں لکھ دی، اشعار لکھ دیے، ہم نے تو جانا ہی رحمت کے سبب، ہم نے عملہ نال تو کچھ بڑھنا ہی نہیں۔ عمل کے سبب سے رحمت ہوگی اور اللہ کی، اور وہ رحمت جیسی مرضی وہ فرما دے گا۔ جانا ہم نے رحمت کے صدقے سے ہے، رحمت ہوگی عمل کی وجہ سے۔ فرمایا واتقونی یا اولی الالباب، ڈرو مجھ سے اے عقل والو۔ اللہ فرما رہا ہے ڈرو، دعا کریں اللہ ہمیں عقل والا بھی بنائے، اور مالک کائنات ہم سب کو، ادھر ہی دعا کرتے ہیں نا، قرآن کی آیت آ گئی ہے تو اللہ سے ہم کیا مانگتے ہیں جی؟ تقوی مانگتے ہیں یا رب العالمین۔ قرآن مجید میں حاجی کے لیے بھی تقوی کی ضرورت ہے۔ اے اللہ تو ہمیں فرما رہا ہے مالک تیرا خلوت میں جلوت میں بھی تو اپنا ڈر عطا فرما دے، یا اللہ ہماری خلوتوں کو اور جلوتوں کو ایک فرما دے، اے اللہ تقوی اپنا عطا فرما دے، یا اللہ ماہ رمضان بھی تقوی دینے آیا، ہم نہیں حاصل کر سکتے، کمزور ہیں، تو نے دینا ہے ہمیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل قبول فرما، کمزوریوں سے معافی عطا فرما، درگزر فرما دے۔ یا اللہ تیرے محبوب پر لاکھوں درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تیری ثنا کی اور حمد کی حد ہی نہیں ہے، ہم تیرے گناہ گار تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، معافی مانگتے ہیں، تقوی کے طلبگار ہیں، تیری عشق و محبت اور خوف کے طلبگار ہمیں نصیب فرما، امید کی راہیں بھی ہموار فرما، خوف کی راہوں کو بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تجھے حساب دینے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم سب کو بے حساب بخشش عطا فرما، ہم سب کو بے حساب بخشش عطا فرما، ہم سب کو بے حساب بخشش عطا فرما، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ یہ جہنم کے آزادی کے دن ہم تو نہ حاصل کر سکے، تیری بارگاہ میں کون سی کمی ہے، ہمیں جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزادی عطا فرما۔ دنیا آخرت کے جتنے بھی مولا کریم مشقتیں ہیں، وہ جو بدعمالی کی طرف بندہ جاتا ہے، وہ امتحانات جن کی وجہ سے ہم بدعمالی میں پڑ جائیں، ان سے نجات دے دے۔ یا اللہ قربت کی ساری راہیں عطا فرما، محبت کی ساری راہیں نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمارا بیٹھنا قبول فرما دے، یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ مولا کریم ہم میں سے جن احباب نے عمرے کر لی ان کے عمرے کو قبول فرما، جو نہیں کر سکے ان کو توفیق خیر سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔